صفحہ نمبر 19 آیت نمبر ہے 58. آیت نمبر ہے 58. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. صدق اللہ مولانا العظیم. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں، أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ تم امانت حوالے کرو اس کے حقدار کے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو فیصلہ انصاف کے ساتھ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہے ہیں. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بہت ہی اچھی نصیحت کر رہے ہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ تم اس کی نصیحت پر عمل کرتے ہو یا عمل نہیں کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ امانت جس کی ہو اس تک پہنچاؤ. اس کا خطاب ہر مسلمان کو ہے، ہر مسلمان فرد کو ہے، ہر مسلمان جماعت کو ہے، ہر مسلمان حکومت کو ہے کہ جس کی جو امانت ہو وہ اسی کے حوالے کی جائے. امانت میں کیا کچھ شامل ہے؟ اللہ جل جلالہ نے میرے اور آپ کے اوپر جو احکام اتارے ہیں یہ اللہ کے ہمارے پاس امانت ہے. کل میں نے عرض کیا تھا قرآن میں اس کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، قرآن نے اس کو امانت کہا ہے. لہٰذا یہ نماز، یہ سجدہ بھائی کس کی امانت ہے؟ اللہ کی امانت ہے. نمبر 2، اللہ جل جلالہ نے دنیاوی طور پر بہت سی امانتیں، اگر کوئی پیسہ ہمارے پاس رکھے یہ اس کی امانت ہے. کوئی یتیم ہماری کفالت میں ہے، اس کا مال ہمارے پاس امانت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم سے مشورہ طلب کرے تو خیر خواہی کا مشورہ دینا، جو تمہارے دل میں ہو وہی مشورہ دینا، یہ اس بندے کو صحیح مشورہ دینا امانت ہے. اگر تمہارے پاس کوئی چیز گروی رکھوا دے، تم سے قرض لے لے، وہ تمہارے پاس امانت ہے. اور راستے میں جاتے ہوئے اگر کوئی چیز مل جائے، کوئی قیمتی چیز مل گئی ہے، وہ تمہارے پاس امانت ہے. اس کی تشہیر کرو، دائیں بائیں لوگوں کو بتلاؤ تاکہ اس کے مالک تک خبر پہنچ جائے. اگر حد درجہ تشہیر کرنے کے بعد تمہیں یقین ہو گیا ہے کہ اب اس کے مالک کا مجھ تک پہنچنا ممکن نہیں، تو اس چیز کو صدقہ کرنا ضروری ہے اس بندے کی طرف سے جس کی ہو. صدقہ کرتے وقت یہ نیت کرنا کہ یا اللہ یہ چیز مجھے ملی تھی، میں نے اپنے حد تک کوشش کی، اس کا مالک تک میں پہنچ نہیں سکا، میں یہ اس بندے کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں. خود استعمال کرنا صرف اس وقت جائز ہے جب بندہ خود مستحق کے زکوٰۃ ہو، جب بندہ خود کیا ہو؟ مستحق کے زکوٰۃ ہو. کسی مسلمان کے پاس کوئی عہدہ ہے، وہ امانت ہے. کل قیامت والے دن اس کو پوچھا جانا ہے.
لہٰذا ہمارے یہاں صدر سے لے کر نیچے تک ہر کسی سے پوچھا جانا ہے، اس سے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ یہ استثناء ہمارے قوانین میں ہے، اللہ کے بندہ ہونے سے بھی کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، تو کسی کو کیا استثناء ملے گا؟ لہٰذا صدر، وزیر اعظم سب سے پوچھا جانا ہے، اور اس کو نیچے سے نیچے سطح تک بھی پوچھا جانا ہے۔ اور اگر کوئی ایک استاد اور ٹیچر ہے، مصلی پر کھڑے ہونے والا امام ہے، قرآن پڑھانے والا استاد ہے، کسی کالج یونیورسٹی میں پڑھانے والا استاد ہے، اس سے بھی پوچھا جانا ہے کہ یہ جو علم کی امانت ہم نے تمہارے حوالے کی تھی، اس کو صحیح طور پر ادا کیا ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددیانتی سے اتنی نفرت فرمائی، یہاں تک فرمایا کہ جو مسلمان جاتے ہوئے کسی کے گھر کے اندر جھانکے، اس نے بددیانتی کی، اس نے کیا کی ہے؟ بددیانتی کی ہے۔ امانت داری اتنا بڑا وصف ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے نہیں یاد پڑتا، حضرت انس حاضر باش صحابی ہیں، انصاری ہیں، مدینہ کی ساری زندگی جو 10 سال اللہ کے نبی کے کے ساتھ رہے، خادم تھے، ہر وقت حاضر باش صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خطبہ سنا ہو، اللہ کے نبی نے خطبے میں یہ نہ کہا ہو کہ لا ایمان لمن لا امانت ولا دین لمن لا عہد، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پہلے ایمان نہیں ہے، جس کے پاس وعدہ کو پورا کرنا نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، ایک حدیث میں وہ پکا منافق ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے وہ اس میں بددیانتی کرے، وہ اس میں کیا کرے؟ اللہ ہم سب کو یہ وصف عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تیرے پاس 4 خوبیاں آ جائیں، بھائی یہ حدیث سننا، بہت جامع حدیث ہے، جامع ترین حدیث ہے، اس کو اپنے پاس لکھ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تیرے پاس 4 خوبیاں آ جائیں، پھر دنیا کی کوئی خوبی، کوئی نعمت بھی تیرے پاس نہ ہو تو تجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ 4 خوبیاں۔ نمبر 1، تیرے اندر امانت داری آ جائے، تو زبان کا سچا ہو جائے، تیرے اخلاق اچھے ہو جائیں، تیرا رزق، تیرا کھانا پینا حلال کا، یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں، میں اس پر بہت غور کر رہا ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ عطا کرے۔ اگر ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اللہ ہمیں اس کا اہل بنا دے۔ یہ 4 خوبیاں ہیں، امانت داری، زبان کی سچائی، اخلاق کی خوبصورتی، اور رزق حلال۔ آپ تھوڑا سا غور کرو، ہم نے بھائیوں کی بزرگیاں کس کو سمجھ رکھا ہے؟ میں نے کچھ دن پہلے مجھے ایک جگہ بیان کی دعوت تھی، وہاں میرا تفصیل سے بیان ہوا، وہ تھا بھی آستانہ ہے، وہ پیر گھرانہ ہے، مجھے وہاں دعوت دی گئی۔ ہماری عادت ہوتی ہے بھائی جہاں جائیں کوئی کام کی بات کہہ کر آئیں، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ بھائی میرے ذہن پر جو موضوع آ رہا ہے میں تو وہی بیان کروں گا، مجھ سے فرمائش کا بیان بڑا مشکل ہوتا ہے، دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس چیز کا وزن ہو میں نے تو اسی کو بیان کرنا ہے۔ دوسرا جو بات میں بیان کروں گا ہو سکتا ہے وہ آپ کے خلاف ہو، تو لیکن انہوں نے بڑے وسعت ظرفی سے کہا جی بالکل اس کو بیان کیجیے، ہمیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ان کے مریدین بڑے تھے، وہاں میں نے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے مضمون کو بیان کیا کہ ولایت کے لوازمات کیا ہیں، ولی اللہ کون ہے۔ ہمارے یہاں تصور غلط ہو گیا ہے، ولی اللہ جس طرح ہمارے یہاں مولوی، عالم دین، نعت خواں کے حلیے مقرر ہو گئے، ہم اسی باہر والے حلیے پر ہی کسی کو سمجھتے ہیں۔ ہم نے ولی بھی اسی کو سمجھ لیا ہے جس کے پاس جو بازار کا متولی ہو، آستانہ ہو، پیر صاحب ہو، لمبے چوڑے مرید ہو، تسبیح کوڑی پر پورا اس کا سراپا ہو۔ ان چیزوں کا اللہ کی ولایت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہاں تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
آگے دو شرطیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو ایمان لے آیا اور اپنے تمام معاملات میں متقی ہو گیا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کا، اللہ تعالیٰ کے بھائیوں، ہم یہ ظاہری گنیوں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں حقیقی اوصاف کی قدر و قیمت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تجھے 4 خوبیاں مل جاویں اور اس کے بعد پوری دنیا کا تیرے پاس کچھ نہ رہے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کر۔ تیرے اندر امانت داری ہو، تیری زبان میں سچائی ہو، تیری بات میں صداقت ہو، تیرے اخلاق اچھے ہوں اور تیرا کھانا پینا رزق کیا ہو؟ حلال ہو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت داری جو ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بددیانت ہے وہ پکا منافق ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یأمرکم، اللہ جل جلالہ تمہیں حکم دے رہے ہیں۔ دیکھو بھائیو، اللہ تعالیٰ نے جو جو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں ان کو ادا کرنا۔ میں سوچ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے طلاق کی ذمہ داری شوہر پر رکھی ہے، لیکن اس وقت دیکھ لیجئے چاروں طرف طلاق کا بازار گرم ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق۔ اور پاکستان کے تمام دارالافتاء، ہم مفتیان اکرام کے اجلاسوں میں جب جاتے ہیں تمام دارالافتاء بھرے پڑے ہیں، طلاق کے مسائل اتنے ہیں، طلاق کے مسائل اتنے ہیں۔ اور میں اس کو کتنی مرتبہ یہاں کہوں کہ مجھ سے زندگی میں سب سے زیادہ جو مسئلہ پوچھا گیا وہ طلاق کا۔ کوئی ہفتہ خالی نہیں جس میں 15 20 25 ڈر لگتا ہے یہ معاشرہ جہاں کی طرح ہے۔ میں آپ کو سچ عرض کروں، مجھ سے جو طلاق کے مسائل اگر میں مہینے کا اوسط نکالوں نا تو کم سے کم 50 تو نکل ہی جائیں گے۔ دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق، اور جب تھوڑی سی معلومات لیتے ہیں تو سر پیٹنے کو جی جاتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہو۔ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ کہہ دیا تھا، ساری دنیا لٹ لے کے ان کے پیچھے چل گئی تھی، حالانکہ جملہ صحیح تھا۔ مولانا نے فرمایا تھا کہ ہم نسلی مسلمان ہیں، نظریاتی مسلمان بننے کی کوشش نہیں کرتے، تو صحیح ہے کہ اس میں کیا تھا؟ دائیں بائیں دیکھ لیجیے، ہم پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑا طبقہ کیا ہے؟ ان کو دائیں بائیں جھانک کر دیکھو، اس کے علاوہ ان کے پلے کوئی چیز نہیں کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا نام مسلمانوں کی لسٹ میں ہے، اس کے علاوہ مسلمانیت والی کوئی چیز ہی نہیں ملتی۔ تو ہم نسلی مسلمان اور کیا ہے؟ مسلمان تو ایک شعور کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ مسلمان تو ایک شعور کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ اسلام تو دنیا کا سب سے پاکیزہ ترین، مضبوط ترین ایک نظام ہے۔ تو جب ہم اپنے شعور اور ادراک سے مسلمان نہیں بنیں گے کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ بہرحال قرآن نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں ان کے حقدار کو ہی ادا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، یا جب تمہیں فیصلہ کرنے والا بنا دیا جائے لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، تو فیصلہ کرو بھائی کس سے؟ انصاف سے۔ انسانی معاشرہ جہاں بھی ہوگا اس میں تنازعات و جھگڑے ہوں گے، یہ ایک فطری عمل ہے، تھوڑی بہت ہی اونچ نیچ۔ انسانی معاشرہ جب تک باقی ہے انصاف اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بھائی انصاف اس کی کیا ہے؟ سب سے بڑی۔ اس کے بغیر انسانی معاشرہ نہیں کہہ سکتا، وہ جنگل بن جائے گا اگر اس میں انصاف نہ ہو۔ ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ انصاف کے ذریعے فرق ہوتا ہے۔ اگر انصاف نکال دیا جائے تو انسانی معاشرہ اور جنگل کے درندے یہ ایک ہی صف میں آ کے کھڑے ہو رہے ہیں۔ مسلمان کو حکم ہے کہ آپ اس میں کیا کریں؟ جب بھی فیصلہ کریں بھائی کس کے مطابق کریں؟
قرآن نے دو ٹوک کہہ دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. بھائی میں کیا پڑھ رہا ہوں، ذرا آپ سارے اس پر غور کیجئے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو لوگ نہ فیصلہ کریں اس قرآن پر جو اللہ نے آسمان سے اتارا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ کیا ہے؟ یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے بھائی، یہ قرآن کریم کا دو ٹوک فیصلہ ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس پر فیصلہ اللہ نے جو قرآن اتارا ہے اس پر فیصلہ نہ کریں وہ ظالم ہے. قرآن کی اس آیت نے مسلمان معاشرے میں فیصلے کی بنیاد کو قائم کر دیا. مسلمان ہر جھگڑے میں فیصلہ کس کے مطابق کرے گا؟ قرآن نے نہیں کہا کہ برطانیہ کے اس کے مطابق ہوں گے. ہمارے یہاں اگر اس قرآن کی بات کو دیکھیں تو توہین عدالت لگا دیں گے، میں لگاتے رہو. قرآن کے دو ٹوک فیصلہ ہے. مسلمان کے تمام معاملات کے فیصلے وہ جو قرآن کی مشہور ترین آیت ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، نبی جی جب تک اپنے جھگڑوں کا فیصلہ آپ سے نہ کروا لیں. اور آگے پتہ کیا ہے؟ اپنے دل میں پھر اعتراض اس فیصلے پر ایک بال کے برابر بھی اعتراض نہ ہو. حرجا مما قضیت، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں. اب قرآن کی نیتوں کو دیکھیے، پورا عالم اسلام چھان ماریے. ہمارے ملک کو دیکھ لیجیے، 47 سے برطانیہ کے قانون پہ چل رہا ہے، جو انگریز کا نظام تھا وہ چل رہا ہے. اگر اسلامی وہ ہیں وہ صرف عین کی حد تک ہے، عملی طور پر اسلام والی کیا چیز ہے؟ قرآن نے تو یہاں صاف فرما دیا. اس لیے مسلمان پر فرض عین ہے کہ اس کے تمام جھگڑوں میں اختلافات میں فیصلہ کس کے مطابق ہو؟ قرآن کریم کے مطابق ہو، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. اور کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا. مجھے ایک مرتبہ ایک جگہ ایک بار میں میرا خطاب تھا، وہاں وکیل حضرات بازو چڑھا کر میں اگر اس تفصیل میں جاؤں تو میں چلو تھوڑی سی ہو ہی جائے 2-4 منٹ میں کہ جی قرآن و سنت کیسے فیصلے ہوں گے، ممکن نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یہ جملہ وہ کہہ رہا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے. کیسے ممکن نہیں ہے؟ کیسے ممکن نہیں ہے؟ 1400 سالوں میں یہ پچھلے 200 سال نکال دیجئے، کیا قرآن و سنت کے مطابق مسلمانوں نے دنیا میں فیصلے نہیں کیے؟ خلفائے راشدین کا زمانہ لے لیجئے، اس کے بعد خلافت امویہ آ گئی، اس کے بعد سلطنت عباسیہ آ گئی، اور اس کے بعد عثمانی آ گئے، ہمارے یہاں مغلیہ آ گئی. پوری دنیا میں پوری دنیا کی بات صرف اسلامی نہیں، جس وقت مسلمانوں کا عروج تھا اس وقت غیر مسلموں نے بھی مسلمانوں کے آئین کے مطابق فیصلے کیے. اس کے مطابق فیصلے کیے. اور 47 تک ہمارے یہاں قلات میں چلے جاؤ، قلات سوات ہمارے یہاں 3-4 جگہ وہ تھی، ریاستیں وہ تھی. اسی طرح بہاولپور ریاست، یہاں اسلام قرآن و سنت کے مطابق تھے، ہوتے رہے 47 تک ہوتے رہے. تو جب 47 تک قرآن و سنت کے مطابق فیصلے ہوتے رہے ہیں تو بھائی آپ کیا ممکن نہیں نا؟ بھائی آپ میں اپنی بات سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ اس لیے
مسلمانوں کے عدالت کا ایک بہت بڑا نظام ہے، ہمیں اس کا مطالعہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ سے سچی بات عرض کروں، اسلامی نظام عدالت کو اگر نافذ کر دیا جائے تو آپ صرف 1 سال میں دیکھیے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں۔ 1 سال میں دیکھیے فیصلے ہم کرنا نہیں چاہتے۔ میں ایک صاف بات عرض کروں، اگر اسلامی نظام قانون نافذ کر دیا جائے تو پاکستان کا جو 2-2.5 لاکھ وکیل ہے، اس کی ضرورت رہتی ہے؟ اور آپ کو پتا ہمارے یہاں مقدمے میں سب سے زیادہ اخراجات کس کے ہیں؟ سپریم کورٹ کا وکیل جس کو کرنا پڑ جائے نا، وہ کچھ دن پہلے میں نے ایک دوست سے ان کا ایک معاملہ تھا سپریم کورٹ میں، تو عام سا وکیل 11 لاکھ 12 لاکھ 8 یعنی سپریم کورٹ میں تو نیچے والے کو بات ہی نہیں، مجھے اس کا پتہ، میں نے کہا 12 لاکھ۔ اس نے کہا جی یہ کیا؟ اس نے کہا جو بڑے بڑے سیاسی کیس ہیں یہاں تو ان کی 3-3 4-4 5-5 کروڑ ہی لیتے۔ تو یہ جو اسلامی نظام ہے، اب ہمارے یہاں یہ عجیب نظام ہے، اصل بندہ اپنی بات کر ہی نہیں سکتا جی، وکیل کے تھرو کرنی ہے۔ کس کے ذریعے کرنی ہے؟ وکیل کے ذریعے کرنی ہے۔ تو بعد میں جب چائے پینے لگے تو میں نے اس وکیل سے تعلق والے تھے، میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب سمجھ آئی ہے کہ آپ لوگ اسلامی نظام عدالت کیوں نہیں چاہتے، چونکہ آپ سب کی چھٹی ہو جائے گی، آپ کی کیا ہو جائے گی، اور جو جج 10 سال کے بعد فیصلہ کرے، آپ کو پتہ ہے اسلامی نظام میں اس کی سزا کیا ہے؟ اسلامی نظام میں تو یہ گال ہی نہیں ہے کہ جی 50-50 سال کیس چلتا رہے۔ اسلام کے تو جچے تلے نظام ہے۔ بہرحال قرآن نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کیا ہے؟ اور اس وقت ہم سب ظالم ہیں، ہم سب کیا ہیں؟ ہمارے یہاں فیصلے۔ بھائیو یہاں ایک بات آپ سے عرض کروں، مجھے ان لوگوں سے بھی شکوہ ہے جو دنیا میں اسلامی نفاذ کے مدعی ہیں لیکن عملی زندگی میں قرآن و سنت کے فیصلوں کو ہم ادھر ایک مسلمانوں میں تضاد ہے، پوری دنیا میں دیکھ لیجیے اس کو۔ میں ایک مثال عرض کروں، میں اپنے اوپر کہتا ہوں، میں کسی اوپر نہیں کہتا، میں ادھر سے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنے فیصلے کس کے مطابق کرو، لیکن جب مجھے اپنی اولاد میں وراثت تقسیم کی باری کرنے کی باری ہے، وہاں میں بے ایمانی کروں تو اس سے پتہ چلا کہ میرا صرف یہ نعرہ ہے، میں اس پر عمل کرنا۔ دیکھو بھائیو، مجھے سب سے بڑا اشکال یہ ہے کہ اگر ہم تنظیمی طور پر، اجتماعی طور پر پوری دنیا کا مسلمان یا پوری دنیا کی دینی تحریکیں یہ کوشش کر رہی ہے کہ اسلامی نظام آئے، اور کرنی بھی چاہیے، لیکن ان اکیلے کو اپنے معاملات میں قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے؟ اگر وہ اپنی اولاد میں وراثت کرے خلاف شرع اور کہیں میں پاکستان میں اسلام لانا چاہتا ہوں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں، جب تک بطور نظام ہم اس منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمارے یہاں ہماری عدالت میں یہ قانون نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تمہارے گھر میں تو تھا، تم خود سے تو کر سکتے تھے، تم خود سے تو۔ اس لیے انفرادی طور پر بھائیوں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنی جائیداد میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں، جہاں جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہاں تو فیصلہ ہم کس کے مطابق کریں؟ وراثت کی باری ہے، بھائی اللہ کی کتاب نے کیا کہا؟ اگر ہم کاروباری پارٹنر ہیں، اللہ کی کتاب نے کیا کہا؟ اگر میاں بیوی ہے، بھائی اللہ کی کتاب نے کیا کہا؟ ایک بندہ جو ہے وہ بیوی کے تو اخراجات نہ دے۔ اب میں 10 کا ہی میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، 28 سال پہلے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ کتنے سال پہلے؟ نہیں اب تو زیادہ ہو گئی ہے، 3 سال پہلے کہ 28 میں 3 اور شامل کرو، 31-32 سال ہوئے۔ 3 طلاقیں دے کے رہ بھی اکٹھی رہے ہیں، رہ بھی، اور یہ کہتا ہے جی میں پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتا ہوں۔ یہ اسلامی نظام لانا،
میں ایک اور صاحب کو جانتا ہوں، بڑے داعی، جس ساری زندگی اسلام پر قربان ہے، ساری زندگی کبھی خود ادھر کبھی ادھر، اور بیوی کو کبھی خرچہ نہ دینا، بیوی کبھی پڑوسیوں سے مانگ، کبھی فلاں سے مانگ، کبھی فلاں سے مانگ۔ یہ داعی اسلام ہے؟ یہ کوئی داعی اسلام نہیں۔ اس لیے بھائیوں میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں پر فرض عین ہے اپنے تمام معاملات میں فیصلہ کس کے مطابق کریں؟ قرآن و سنت کے مطابق۔ مسلمانوں کا نظام عدالت انگریز کا نہیں ہے، پوری دنیا میں چل رہا، پاکستان میں تو سب سے زیادہ چل رہا ہے۔ مسلمانوں پر فرض عین ہے۔ نمبر دو، جب تک ہم اس طاقت اور اس حیثیت تک نہیں پہنچ جاتے، کم سے کم انفرادی طور پر ہم اپنے تمام فیصلے کس کے مطابق کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس دو حدیثیں سنا کے بعد مکمل کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، 7 خوبیوں والوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ حاکم عادل ہے، انصاف سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ علماء نے فرمایا جو مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں بھی ہر جگہ انصاف سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور بات، ایک اور حدیث سناؤں آپ کو، اس کے بعد ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حاکم انصاف کرے گا، دو بندے ایسے ہیں، چلو پوری تفصیل عرض کر دو، دو بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں حدیث میں یہ ہے کہ اگر ان کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملے، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہی ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک ہے نا وہ مانگے، دو بندے ایسے ہیں اگر ان کو دعا مانگنے کا موقع نہ ملے، بنا مانگے ہی اللہ ان کی دعاؤں کو کیا کر لیتے ہیں؟ دو شخص ہیں۔ نمبر ایک وہ شخص جو قرآن کی تلاوت میں اتنا ڈوبا رہتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ دوسرا وہ حاکم، وہ عادل، وہ حکمران جو انصاف میں اپنی رعایا کی خدمت میں اتنا لگا رہتا ہے، اتنا لگا رہتا ہے کہ اس کو دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا۔ ان دو بندوں کی دعائیں اللہ بغیر کیے ہی کیا کر لیتے ہیں؟ قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں ہم اسلامی نظام کی کوشش کریں، جب تک اس منزل تک نہیں پہنچتے اس وقت تک اپنی انفرادی زندگی میں بھائی کیا رکھیں؟ اسلامی احکام کی پوری پابندی رکھیں، انشاءاللہ کل قیامت والے دن سرخرو ہو جائیں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو تم فیصلہ کرو انصاف کے ساتھ۔ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اچھی نصیحت کر رہے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیکھا بتا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين۔